کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں خاص طور سے عمرہ کے دنوں میں، اور آپ کو کبھی مطاف میں ملیں گے، کبھی صفا مروہ کا چکر لگاتے ہوئے ملیں گے، تو کبھی آپ کو باہر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ یہاں پہ لوگوں کو صفا مروہ کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو صفا مروہ یا عمرہ کے متعلق کچھ نہیں بتلانے والے ہیں۔ اصل جو آپ کو بتلانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ حج ہو چاہے عمرہ ہو، یہ انہی لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوں، جن کے پاس اتنی مال و دولت ہو کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد آئیں اور حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں، تو ان پر حج اور عمرہ فرض ہے، واجب ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ جن کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے تو ان کے اوپر نہ تو حج فرض ہے اور نہ ہی عمرہ فرض ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں خاص طور سے عمرہ کے دنوں میں، اور آپ کو کبھی مطاف میں ملیں گے، کبھی صفا مروہ کا چکر لگاتے ہوئے ملیں گے، تو کبھی آپ کو باہر ملیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم کھانا کھا لیں، تو آپ ہماری مدد کر دیں تاکہ ہم کھانا کھا لیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، طرح طرح کی باتیں۔ یا ایسے ہی کہیں گے کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ہمارا پرس چوری ہو گیا اور میرے پرس سے پیسے سب نکال لیے گئے، اس طرح کی باتیں کہیں گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کسی کے ایمان کا فیصلہ نہیں کرتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کے پرس غائب ہو گئے، جو کہ بہت ہی کم ہی ہوتا ہے ایسا، تو وہ اپنے گھر سے بات کر لے اور وہاں سے پیسے منگوا لے، نہ کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہم آگے عمرہ کرنے کے لیے، ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بھائی آپ کے اوپر تو عمرہ فرض ہے ہی نہیں، آپ کیوں آ گئے؟ یہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان سے اپنی طرح طرح کی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بچے ہمارے بھوکے ہیں، یا ہم آئے اور ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ پیسے ختم ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب اتنا گند مچا دیے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو میں نہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، دراصل یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ پیشہ ور ہوتے ہیں، جن کا پیشہ ہی ایسے ہے کہ لوگوں سے اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہیں اور ان سے پیسے ٹھگتے ہیں۔ یہ لوگ خاص طور سے اسی مقصد سے آتے ہیں، درمیان میں ان کے اوپر سختی کی گئی تھی، پھر یہ لوگ چھپ گئے تھے، نظر نہیں آتے تھے، لیکن اب پھر یہ لوگ نظر آنے لگے ہیں اور بھولے بھالے لوگوں سے جا کر کے پریشانی بیان کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ سے آ کر کے سلام کریں گے، پھر پوچھیں گے کہ آپ کہاں کے ہیں، آپ کو بتائیں گے، اور آپ جس ملک کے ہوں گے، تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ جس ملک کے ہوں گے اسی ملک کا وہ اپنے کو بھی بتا دیں گے کہ ہم بھی اسی ملک کے ہیں، اور یہ سب دقت ہے، ایسے پریشانی ہے، تاکہ انسان متاثر ہو جائے اور کچھ مدد کر دے۔ بھائی اگر آپ ایسے لوگوں سے ملیں، ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہو، تو وہ ان کو بس یہی کہیں کہ بھائی ایسے لوگوں کو پولیس انتظار کر رہی ہے، کب یہ لوگ پکڑ میں آئے۔ اس لیے آپ یہاں پہ ہیں، مکہ میں ہیں، حرم میں ہیں، تو دھوکہ دینے سے بچیں، چیٹنگ کرنے سے بچیں، اور عبادت کرنے کے لیے آپ آئے ہو تو عبادت کریں، دیگر خرافات نہ کریں۔ اور
वैसे भी अगर आप हरम में हैं और दो लोगों को धोखा दे करके आप पैसे अटेंगे तो ऐसे लोगों की सज़ा भी बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नेक काम करने की तौफीक दे और ऐसे लोगों को भी सीधे रास्ते पे चलाए जो लोगों को धोखा देते हैं और उनसे पैसे हटते हैं। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।